والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج کچھ اہم ترین خبروں پر ایک تبصرہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین 3 الگ الگ خبریں ہیں۔ یہ خبر ہے جو امریکی خفیہ سربراہ کی جانب سے دی گئی ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ لوک سبھا الیکشن سے قبل ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد کے پھوٹ پڑنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں اور یہ فرقہ وارانہ فسادات بڑے پیمانے پر پھیلائے جا سکتے ہیں۔ یہ امریکی خفیہ سربراہ کا کہنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی کا سلفی مبلغ ایک اخبار نے کہا ہے، جس کی وجہ سے دہلی اقلیتی کمیشن نے اخبار کو نوٹس بھیجا ہے۔ تیسرا معاملہ ہے رام مندر کے معاملے میں بھارتی جہاد پارٹی کہہ کر کے ہندو مہاسبھا نے بھارتیہ جنتا پارٹی کو بلایا ہے اور دونوں پارٹیاں اس وقت آمنے سامنے ہیں۔ برکیف ناظرین، تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور ہمارے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں اور لنک کو دوسروں تک شیئر کریں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہمارے نوٹیفیکیشنز نہیں پہنچ رہے انٹرنل پرابلم کی وجہ سے، لہٰذا وہ لوگ ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ سیدھی بات ٹی وی کو وزٹ کرتے رہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے سے۔ انشاءاللہ وہاں پر آپ کو تازہ اپڈیٹس اور تازہ ویڈیوز ملتے رہیں گے۔ برکیف ناظرین، چلیے چلتے ہیں۔ پہلی خبر ہے امریکہ سے۔ امریکہ کے خفیہ سربراہ کا کہنا ہے کہ آئندہ لوک سبھا الیکشن سے قبل ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے امریکی پارلیمنٹ میں اپنی ایک رپورٹ پیش کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی خفیہ سربراہ ڈان کوٹس نے امریکی پارلیمنٹ میں کہا کہ ہندوستان میں پارلیمانی الیکشن سے قبل اگر وزیر اعظم نریندر مودی کی پارٹی بی جے پی ہندو راشٹر پر زیادہ زور ڈالتی ہے، ہندو راشٹر پر اگر زیادہ زور ڈالتی ہے تو ہندوستان میں فرقہ وارانہ تشدد بھڑکنے کا بہت زیادہ امکان ہے۔ کورٹس نے امریکہ کے سینیٹ سلیکٹ کمیٹی آن انٹیلیجنس میں عالمی خطروں پر رپورٹ پیش کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مودی کے دور اقتدار میں بی جے پی کی پالیسیوں کے سبب کئی بی جے پی کے زیر اقتدار ریاستوں میں فرقہ وارانہ تشدد پیدا ہو گیا ہے۔ ریاستوں کے لیڈر پارٹی کے ہندو راشٹر مہم کو چھوٹے موٹے تشدد بھڑکانے کے سگنل کے طور پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ اس سے حامی منسلک رہے۔ خفیہ سربراہ نے یہ بھی کہا کہ فرقہ وارانہ تشدد میں اضافے کے سبب ہندوستانی مسلم خود کو الگ تھلگ محسوس کر سکتے ہیں اور اس سے ہندوستان میں اسلامی شدت پسند تنظیموں کو اپنی جڑیں مضبوط کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ مودی حکومت کے 5 سال مدت مکمل ہو رہی ہے۔ کورٹس نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا کہ مئی تک ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات میں تناؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ قومی خفیہ ڈائریکٹر ڈان کوٹس نے خفیہ معاملوں کی سینیٹ سلیکٹ کمیٹی سے منگل کو کہا کہ خفیہ طبقے کے لیے الیکشن سیکورٹی ہمیشہ اہم رہی ہے اور آگے بھی بنی رہے گی۔ برکیف ناظرین، یہ بیان امریکہ کے خفیہ سربراہ کی جانب سے امریکی خفیہ سربراہ کے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ اہمیت اس خبر کو دی جا رہی ہے اور مختلف چینلوں پر اس پر گفت و شنید ہو رہی ہے کہ کیا واقعی سال 2019 کے یعنی جو سال رواں ہیں اس کے جو پارلیمانی انتخابات آنے والے ہیں، کیا یہ پارلیمانی انتخابات اس وقت اصل مدوں کو چھوڑ کر کے ہندو مسلم فرقہ وارانہ تشدد کے پھیلا کر کے کیا لوگوں کو ڈرا دھمکا کر کے مذہب و ملت کے نام پر، سماج و طبقات کے نام پر ووٹ بٹورنے کی کوشش کیا کی جائے گی؟ یہ چیز اب زیادہ تر چونکہ زیادہ تر قومی میڈیا میں آج کل یہی ایشوز بنائے جا رہے ہیں، اہم ترین جو مدعے عام انسان سے وابستہ ہوتے ہیں وہ چاہے کسانوں کے تعلق سے ہوں یا طلباء کے تعلق سے ہو یا ایجوکیشن کے تعلق سے ہو، وہ اس پر کم بولا جا رہا ہے۔ اور ہندو مسلمان، بابری مسجد اور رام مندر اور اسی طرح جو بالخصوص احساسات اور جذبات جو مذہبی ہوتے ہیں اس کو بھڑکانے کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پر زیادہ تر ڈیبیٹس ہو رہے ہیں۔ اس بات کو دیکھ کر بھی یہ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شاید ممکن ہے کہ 2019 سے پہلے بی جے پی کی طرف سے ہو یا دیگر ریاستی یا دیگر مقامی پارٹیوں کی جانب سے اس طرح کے جو ہے تشدد بھڑکائے جا سکتے ہیں۔ اور مجھے اور آپ کو اور دیگر سماج و طبقات، ہندو مسلمان، دلت، عیسائی اور نہ جانے کیا کیا سماج و طبقات یہاں پائے جاتے ہیں ہندوستان میں، ان کو زبانی، لسانی، سماجی اور دیگر روایات کے اختلافات کو لگا کر کے جو ہے اور مذاہب کے اختلافات کو بھڑکا کر کے، جذبات کو بھڑکا کر کے لڑایا جا سکتا ہے۔
اس درمیان میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بلکہ تمام اہلیان ہندوستان کی اور اہلیان وطن کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے سیاسی نیتاؤں کے چنگل میں ہم نہ پھنسے اور ان کے منصوبوں کو اور ان کی سازشوں کو ہم لوگ ناکام بنائیں۔ یہی ایک ہندو کی بھی ذمہ داری ہے، مسلمان کی بھی، سکھ کی بھی اور عیسائی کی بھی ذمہ داری ہے کہ سال 2019 کے پارلیمانی انتخابات صرف اور صرف ملک کی ترقیات کے نام پر لڑے جائیں، اور عام مسلمان ہو یا ہندو یا عام انسان جس کے عام پرابلمز ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، اسی کے مسائل کے حل کے لیے جو بھی پارٹی آگے آئے گی اسی کو سیلیکٹ کرنے کی اور انتخاب کرنے کی ہم تمام ہندو مسلمان بلکہ ہندوستانیوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ برکیف ناظرین، ہم چلتے ہیں اب دوسری خبر کی جانب۔ دوسری خبر ہے نئی دہلی سے۔ دہلی اقلیتی کمیشن نے انگریزی روزنامہ پائنیئر کو نوٹس بھیج کر وضاحت طلب کی ہے، ساتھ ہی اسے جواب دینے کے لیے 11 فروری تک کا وقت دیا ہے۔ دراصل یہ معاملہ اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی کا سلفی مبلغ کہنے کا ہے۔ اس معاملے پر دہلی اقلیتی کمیشن نے از خود نوٹس لیا ہے اور اخبار کو نوٹس جاری کر دیا ہے۔ دراصل گزشتہ دنوں منی لانڈرنگ کے مبینہ کیس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی بعض املاک پر انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ یعنی ED نے قبضہ کر لیا ہے، یعنی اس پر ضبط کر لیا ہے۔ یہ خبر اخبارات اور الیکٹرانک میڈیا نے PTI کے حوالے سے نشر کی، جس میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو متنازع مبلغ بتایا گیا، لیکن روزنامہ پائنیئر نے یہی خبر اپنے 20 جنوری 2019 کے شمارے میں شائع کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دہشت گردی کا سلفی مبلغ کا وصف دیتے ہوئے یہ خبر شائع کی۔ دہلی اقلیتی کمیشن نے اس کا از خود نوٹس لیتے ہوئے اخبار کے ایڈیٹر کو نوٹس بھیج کر کہا ہے کہ یہ صحافتی آزادی کا انتہائی غلط استعمال ہے اور اس کا مقصد ایک ایسے شخص کو بدنام کرنا ہے جو محض ملزم ہے اور ابھی تک کسی عدالت نے اسے مجرم نہیں قرار دیا ہے۔ مزید برآں مذکورہ شخص محض منی لانڈرنگ کے کیس میں ملزم گردانا گیا ہے، اسے دہشت گردی کی تبلیغ یا فنڈنگ کا ملزم نہیں گردانا گیا۔ دہلی اقلیتی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر ظفر الاسلام خان نے ایک اردو نیوز چینل سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے یہ خبر خود پڑھی، جس کے بعد مجھے انتہائی افسوس ہوا کہ صحافت کے معیار کو کس طرح سے پراگندہ کر دیا گیا ہے اور خبر کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ابھی ہم نے نوٹس جاری کیا ہے، 11 فروری تک کا وقت ہے، جواب کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد پھر آگے کا فیصلہ کریں گے۔ اقلیتی کمیشن کے ذریعے بھیجی گئی نوٹس میں ایڈیٹر کو ہدایت دی گئی کہ کمیشن کو باخبر کریں کہ اخبار نے کس طرح یہ رائے قائم کی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک دہشت گردی کے سلفی مبلغ ہے۔ نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ اگر یہ غلطی کسی ضرورت سے زیادہ پرجوش صحافی کا کارنامہ ہے تو اخبار ایک تصحیح شائع کر دے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صرف منی لانڈرنگ کے ایک مبینہ کیس میں ملزم ہیں اور اس شائع شدہ تصحیح کی کاپی کمیشن کو دے دی جائے۔ جواب دینے کے لیے کمیشن نے ایڈیٹر پائنر کو 11 فروری 2019 تک کا وقت دیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین، جس انداز میں مسلم ملزموں کو جو بالخصوص بڑے پیمانے کے ہوتے ہیں، مبلغین ہوتے ہیں، ان کو یہاں کا میڈیا ہو کیا قومی سطح کا ہو یا عالمی یا انٹرنیشنل میڈیا، وہ ہمیشہ سے دہشت گردی کا لیبل لگا کر کے عوام کے سامنے ان کی غلط شبیہ پیش کرنے کی ہمیشہ سے کوشش کرتا رہا ہے، بلکہ پکڑے جانے سے پہلے خبریں دکھائی جانے لگتی ہیں کہ فلاں آدمی ماسٹر مائنڈ نکلا، فلاں آدمی ماسٹر مائنڈ نکلا، اور 11 سال بعد 10 سال بعد جب عدالت میں اس سلسلے میں جب فیصلے آتے ہیں تو وہ بے قصور ہو کر کے جیل سے باہر آتے ہیں، بلکہ ان پر ظلم و زیادتی کی انتہا کر دی جاتی ہے۔ لیکن ایسے موقع پر کوئی بھی اخبار ان کی بے قصوری کی ہو یا پھر ان کے الزامات جو بے بنیاد ہوتے ہیں اس سلسلے میں خبر شائع کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ لیکن جب گرفتاری ہوتی ہے تو 8 دن 1 مہینے تک بس اسی پر ڈیبیٹ ہونے لگتے ہیں، اور پوری مسلم اور مسلمانوں کو اور مسلم شبیہ کو پورے ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے عالم میں جو ہے بگاڑ کر اور اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسے ہی شکار ہوئے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، ان پر بھی جو ہے بہت ساری کئی قسم کی چیزیں لگی ہوئی ہیں، الزامات لگے ہوئے ہیں، اور یہاں پر کئی عدالتوں میں ان کے سلسلے میں مقدمات بھی چل رہے ہیں، مگر ابھی تک کسی عدالت نے یا کسی عدالت میں ثابت نہیں ہو پایا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی دہشت گردی کے کسی چیز میں ملوث ہوئے ہوں یا پھر اس طرح کی وہ کسی چیز کی دعوت دیے جاتے ہوں۔ لہٰذا اسی بات کو لے کر کے دہلی اقلیتی کمیشن نے جو نوٹس پائنیر اخبار کو بھیجا ہے یہ واقعی قابل تعریف ہے، اور اس طرح کے نوٹس جب بھی کوئی مسلمانوں کے خلاف یا اس طرح کے الزامات ہونے سے پہلے ہی مجرم گردان کر اگر شبیہ قرار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سب کو چاہیے کہ وہ متعلقہ اخبارات کے سلسلے میں نوٹس لے۔ برکیف ناظرین، تیسری خبر ہے رام مندر کے سلسلے میں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ بھارتی جہاد پارٹی یعنی BJP، یہ بھارتی جنتا پارٹی کو
हिंदू महासभा ने भारतीय जिहाद पार्टी के नाम से पुकारा है। हिंदुओं को दोबारा, उनका कहना है कि उन्होंने हिंदुओं को दोबारा बेवकूफ़ बनाया है। अयोध्या की ज़मीन का मालिक और कस्टेडियन निर्मोही अखाड़ा है और इसमें कोई अगर मगर नहीं है, ये कहना है ऑल इंडिया हिंदू महासभा का। मरकजी हुकूमत की जानिब से हाल ही में अयोध्या की मुतनाज़ा ज़मीन के चारों तरफ की ज़मीन हिंदू तंजीमों को दिए जाने की सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की गई है, जिसे हिंदू महासभा ने सिर्फ दिखावा बताया है। ऑल इंडिया हिंदू महासभा के कौमी नायब सदर और राम जन्मभूमि मामले में दरखास्त गुजार सरदार रवि रंजन सिंह ने कहा है कि हुकूमत ने राम मंदिर के मामले में कुछ खास नहीं किया। हुकूमत को यह कदम इख्तिदार संभालने के 24 घंटे के अंदर उठाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सारी की सारी जमीन साकेत अयोध्या शहर भगवान श्री राम की है, उसे मुतनाज़ा कहें या गैर मुतनाज़ा कहें। दरअसल लोकसभा इंतखाबात करीब आते ही मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने राम मंदिर का कार्ड दोबारा खेला है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करके राम मंदिर पर दोबारा बहस शुरू करा दी है। एनसीपी के राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट और सीनियर वकील मजीद मेमन ने इसे हुकूमत का इंतखाबी हथकंडा करार दिया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के आखिरी दिनों में ऐसी अर्जी दायर करना सिर्फ असल मसाइल से लोगों की तवज्जो भटकाने की कोशिश है, ताकि गरीब लोग हुकूमत की नाकामियों को भूल जाएं। कौमी आवाज से बातचीत में मजीद मेमन ने कहा था कि इस मामले का जल्द से जल्द हल निकालने के लिए बजाय सुप्रीम कोर्ट में दायर पिटीशन से मामला और पेचीदा हो जाएगा और अदालती कार्रवाई में मजीद ताखीर होगी। इस दरखास्त के बाद अदालत नए सिरे से तमाम फरीकों को नोटिस जारी कर सकता है, उसके बाद ही केस पर समाअत होगी। मजीद मेमन ने यह भी कहा कि अगर यानी बीजेपी हुकूमत को इस जमीन की इतनी जरूरत थी तो 5 साल तक इंतजार क्यों करते रहे। पिटीशन जिस वक्त दायर की गई है उससे साफ जाहिर होता है कि हुकूमत ने सिर्फ साधु सनतों और हिंदू मजहबी रहनुमाओं के गुस्से के डर से ऐसा किया है। वहीं हुकूमत के इस कदम को सही बताते हुए बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने कहा है कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर किसी न किसी वजह से ताखिर हो रही है। एक वेबसाइट से बातचीत में राम माधव ने कहा कि आखिरकार हमने ये फैसला किया कि कम अज कम हम ऐसा तो कर ही सकते हैं, अगर हम इस 42 एकड़ जमीन ट्रस्ट को लौटा सके तो ये अच्छा कदम होगा। पिटीशन दायर करने के वक्त पर राम माधव ने कहा कि ट्रस्ट इस जमीन के लिए गुज़श्ता 23 साल से मुतालबा कर रहा है। नाज़रीन, गौरतलब बात यह है कि मरकज में नरेंद्र मोदी की क़ियादत वाली बीजेपी हुकूमत को इंतखाबी साल राम मंदिर मसले पर हिंदुओं की नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है। ख़ास तौर पर से शिमाली हिंदुस्तान में हुकूमत मुखालिफ माहौल काफ़ी ख़राब है। आम इंतखाबात से पहले उस गुस्से को ठंडा करने के लिए ही मोदी हुकूमत ने यह दाव खेला है। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी दरखास्त में कहा है कि मरकज ने 1993 में मुतनाज़ा ज़मीन समेत करीब 66.7 एकड़ ज़मीन अपनी तहवील में ले ली थी। इसमें से हुकूमत ने इजाफी ज़मीन को हकीकी मालिकान को वापस करने का मुतालबा किया है। इस 66.7 एकड़ में से 42 एकड़ ज़मीन मंदिर ट्रस्ट की है। हुकूमत ने कोर्ट को बताया कि इसमें से 25 एकड़ ज़मीन का मुआवजा तो दे दिया गया है, लेकिन बाकी ज़मीन के 47 मालिक ट्रस्ट के हैं और उन्होंने ज़मीन वापस करने का मुतालबा करते हुए मुआवजा लेने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन, तवज्जो रहे कि अदालत ने 2003 और 2011 में अयोध्या की मुकम्मल यानी कि 66.7 एकड़ जमीन पर जैसा है वैसा ही बरकरार रखने का हुक्म सादिर किया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर जमीन वापस की जाती है तो इससे मामला और ज्यादा पेचीदा हो जाएगा। बहरकैफ नाज़रीन, ये तीनों मामले एक ही तरह के लग रहे हैं कि जो है किसी भी तरह से 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात को इसी बाबरी मस्जिद के चक्कर में फंसा करके, राम मंदिर के मामले में फंसा करके जीता जाए और एहसासात और जज्बात के साथ हिंदू मुसलमानों के खेला जाए और फिर जो है इसी पर सियासी रोटी सेकी जाए। जैसा कि मैंने पहले ही अखबार के तबसरे में कहा, इस बार भी मैं यही तबसरा करूँगा कि किसी को भी ना राम मंदिर से मतलब है, ना बाबरी मस्जिद से मतलब है, सबको मतलब है कुर्सी से। लिहाजा इसी को लेकर के बाबरी मस्जिद और मुतनाज़ा ज़मीन और ये सारी चीज़ों को लेकर के हमेशा से सियासत ही करते आ रही है। वो चाहे कांग्रेस हो कि बीजेपी हो या कोई भी पार्टी आ जाए, वो चाहे यूपी की हो या मरकज़ी हुकूमत की, हर एक ने इस मुतनाज़ा ज़मीन को, राम मंदिर को, बाबरी मस्जिद को सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। और ये कभी नहीं चाहेंगे कोई कि वहाँ पे कोई मस्जिद बने या फिर कोई राम मंदिर, बल्कि वो चाहते हैं कि इसी तरह लोगों को उल्लू बनाते रहें और वो कुर्सियों की जो हवस है वो उसको पूरा करते रहें। जी हाँ नाज़रीन, यही हकीकत है। मुझे और मेरी टीम को इस प्राइम टाइम में इजाज़त दें। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।